جی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حکومت نے کرونا وبا میں معاشی بحالی اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی اکانومیز بری طرح متاثر ہوئی، پاکستان پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے۔ اس صورتحال میں حکومت پاکستان نے ملک میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا پالیسی اپنائی؟ دیکھیں، کرونا وائرس کے دوران حکومت پاکستان نے بہت اہم فیصلے کیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 1,50,00,000 پاکستانی سٹیزنز کو، خصوصی طور پر خواتین کو، احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے پر فیملی دیے گئے۔ اور دوسری جانب جو ہماری بزنسز ہیں ان کو ہم نے کئی طرح کی مراعات دیں۔ ان کے بجلی کے بل ہم نے پے کیے، جو چھوٹی صنعتیں تھیں۔ جو بڑی صنعتیں تھیں ان کے جب قرض واجب ہوئے تو اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا۔ ان کے امپلائیز کے لیے پے رول اسکیم دی گئی تاکہ لوگ بے روزگار نہ ہوں، اور وہ سبسڈائز کیا حکومت نے۔ اسی طرح سے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے ان کے ریفنڈز 250 ارب روپے واپس کیے گئے تاکہ ان کے ہاتھ میں کیش آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بجلی اور گیس اور لونز، قرضوں کے اوپر حکومت نے سبسڈی دی، یعنی اپنی جیب سے بلوں کی جو پیمنٹ ہے اس میں مدد کی۔ ان سب چیزوں کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایکسپورٹس میں بڑی بہتری آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جو دوسری اکانومی کے اندر صنعتیں ہیں جس میں آٹو موبائل ہے، فرٹیلائزر ہے، سیمنٹ ہے، موٹر سائیکلز ہیں، ان سب میں بہتری آ رہی ہے۔ اور کچھ جگہوں پر جیسے سیالکوٹ، فیصل آباد میں لیبر کی شارٹیج بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اثر ابھر کے اس طرح سے آ رہا ہے کہ جو حکومت کا پرائمری بیلنس، یعنی جو آمدنی اور اخراجات کا فرق ہے، اس وقت وہ پازیٹیو ہے۔ اگر ہمیں ماضی کے قرض نہ دینے پڑیں تو حکومت پاکستان کا پرائمری جو بیلنس ہے وہ سرپلس یعنی پازیٹیو ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بیرونی خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، وہ بھی اس وقت خسارے میں سے سرپلس میں پچھلے 5 مہینے سے چل رہا ہے۔ اور اس وقت کوشش یہ ہے، بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ امپورٹس کر کے آٹے اور شکر کی قیمتوں کو بھی مزید کم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جاب کریشن ہو، اور اس کے لیے کامیاب جوان پروگرام اور دوسرے منصوبے، خصوصی طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر میں مراعات دی گئی ہیں، اور ٹیکس میں 90% چھوٹ دی گئی ہے تاکہ اور 36 ارب روپے رکھے گئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں چھوٹے گھر مہیا کیے جائیں اور حکومت ان کی گھروں کے خریدنے میں مدد کرے۔ سر، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس حوالے سے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ان کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جو قیمتیں ہیں اس میں 2 طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو جو باہر سے چیزیں خرید کی جاتی ہیں، جیسے ہماری اس وقت جو پام آئل ہے، یعنی جو کھانے پکانے کا تیل ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ابھی سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو امپورٹ کے اوپر ٹیکسز ہیں ان کو پہلے سے کم کیا جائے تاکہ یہ پبلک تک اس کا نقصان نہیں ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کوئی 25 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم جو ہے امپورٹ کی گئی تاکہ آٹے کی قیمت میں کمی ہو، اور شکر بھی امپورٹ کی گئی۔ دوسری جانب ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لیے فرٹیلائزر کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، اور دوسرے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہماری جو زرعی شعبہ ہے اس کے اندر خاص طور پہ گندم کی جو پیداوار ہے اگر پوری ہوتی ہے اس سال، تو پھر آنے والے سال میں گندم اور آٹے کی قیمتیں کم رہیں گی۔ اور کچھ سیزنل جو چیزیں ہیں جیسے ٹماٹر اور پیاز اور ان کی قیمتوں میں بھی کافی کمی آئی ہے۔ اور
جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پچھلے 5 سے 7 ہفتے سے مسلسل گر رہا ہے. تو سر جو ریونیو کے نمبر ہیں وہ بھی حوصلہ افزا ہیں. جو پہلی یہ ششماہی جا رہی ہے, آنے والا جو 6 ماہ کیا توقعات ہیں اس میں؟ دیکھیں یہ جو 6 مہینے گزرے ہیں اس سال کے جولائی سے لے کر دسمبر تک, اس میں ٹیکسز کی جو کلیکشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 5% زیادہ ہے. یہ کرونا کے باوجود ہے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی جو انڈسٹری ہے اس پہ اس وقت مزید بوجھ ڈالیں, اور کوشش یہ ہوئی ہے کہ انڈسٹری کو حکومت مراعات دے اور سبسڈی دے, بجائے اس کے کہ ان پہ بہت سختی سے ہاتھ ڈالے اس خصوصی موقع پہ ٹیکسز کے لیے. تھینک یو.